الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. سجے چہروں کا دل اترا بجھے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو زمانے کو جینے کا شعور آیا. توہا سے آیا ہے تیری سیرت کا قصیدہ. قرآن میں یاسین تیرا نام لقب ہے. والفجر کا مطلب آقا تیرے چہرے کی تلاوت. واللیل تو آقا تیری زلفوں کا لقب ہے. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا صحابہ کا. گر تلاش ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھا صحابہ کا. نہایت واجب الاحترام دوستو بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسب معمول سب سے پہلے میرے اور اپنے آقی نامدار امام الرسل ختم الرسل فخر الرسل جناب پیغمبر شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر شوق عبادت اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں درود پاک پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے اور آپ کے نبی، اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ایک بہت مقدس، اعلیٰ، عرفہ، افضل عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم مبارک ہے کہ جو بندہ کثرت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھتا ہے، قبر کی مٹی جو ہے اس کے جسم کو قبر کے اندر نہیں کھائے گی. اس کا جسم ایسے تر و تازہ رہے گا جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا تھا. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العزت نے اب مختصر سی زندگی ہمیں یہاں پر دی ہے تو ہم اس کو ضائع نہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق زندگی کو گزاریں. کوئی کام بھی ہو اس کے اندر دیکھیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے. اگر ہماری زندگی اللہ کے حکموں اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نورانی اور مبارک طریقوں کے مطابق گزرتی رہی تو ہمارا ایک ایک کام کرنا جو ہے یہ صدقہ جاریہ ہوگا. یہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا، اگر آپ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معاملات کیسے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اٹھتے نیند سے بیدار ہوتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا طریقہ تھا. اسی طرح جب اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واش روم میں جاتے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واش روم میں اندر جانا، اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا واش روم سے باہر آنا، اس کا کیا طریقہ تھا. یہ وہ کام ہے جو ہر مسلمان جو ہے روزمرہ کی زندگی میں اپناتا ہے، عمل کرتا ہے، اپنی زندگی میں لے کے آتا ہے. ہم نے یہ کام کرنے تو ضرور ہی ہوتے ہیں. اگر ہم یہ کام اس میں ہم دیکھ لیں ان کاموں کے اندر کہ اللہ کا کیا حکم ہے، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہے، تو یہ کام ہمارے پیشاب کرنا، ہمارا کھانا، ہمارا جاگنا، ہمارے معاملات کرنا، یہ تمام کے تمام اعمال جو ہے ہمارے لیے جو ہے ذریعہ نجات بن جائے گی. ہمت ہم نے کرنی ہے، کوشش ہم نے کرنی ہے. یہ اللہ نے مختصر وقت کے لیے ہمیں بھیج دیا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں جا کر کیا عمل کرتا ہے. اگر آپ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی مبارک کو دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی اپنے ماننے والوں کے لیے، اپنی امت کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ساری زندگی ایک بہترین نمونہ ہمیں نظر آتی ہے. جب جہاد کا موقع آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں ایک اعلیٰ قسم کے سپہ سالار نظر آتے ہیں. تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے، بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہایت ہی دلیر قسم کے انسان تھے، جرأت مند انسان تھے. جب بھی دین کی خاطر اللہ رب العزت نے جہاد کا حکم دیا تو میرے اور آپ کے پیغمبر سرور کائنات امام الانبیاء شہنشاہ کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مکلم خود جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی سرپرستی فرماتے ہوئے سب سے پہلے تلوار میں پہلی صف لے کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر آتے ہیں۔ آج میں اور آپ دنیا کی محبت میں آ کر، مال و دولت کی محبت میں آ کے، زمین اور جائیداد سونے اور چاندی کی محبت میں آ کر آج ہم جہاد کا نام لیتے ہوئے بھی ہمارا جسم کانپنے لگتا ہے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، ایک مرتبہ کفار نے صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین پر حملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جماعت میں شامل تھے۔ کفار پہاڑوں کی چوٹیوں پر بیٹھ کر تیروں کے ساتھ حملہ کر رہا تھا، مسلمان تنے تنہا تلواریں ہاتھوں میں ہیں، میدان کے اندر کھڑے ہیں۔ صحابہ کرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین ذرا سے پریشان ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری دیکھیں آپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکیلے اس میدان کے اندر تلوار لے کر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اور لوگ یہودیوں کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، فرماتے ہیں میں اللہ رب العزت کا سچا نبی ہوں، اللہ نے مجھے سچا نبی بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں یہاں پر اپنی جان کو قربان کر دوں گا، لیکن کفار کے آگے کبھی بھی سر کو نہیں جھکاؤں گا۔ آج میرے اندر اور آپ کے اندر یہ باتیں نظر نہیں آتی۔ ہم نے جہاد تو کیا کرنا ہے، جہاد کی ترغیب تو ہم نے کیا دینی ہے۔ آج اور میں مرینڈا کی بوتل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، میں اور آپ آج کوک کی بوتل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، 7 اپ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، یہودیوں کی صابنوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اسی طرح ان کے شیمپو، روز مرہ کی اشیاء دکانداروں نے بھی رکھی ہوئی ہے، ان سے بڑھ کر ہم ان کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دکاندار کو خود بخود رکھنا چھوڑ دیں گے جب میں اور آپ جو ہے یہودیوں کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ میں نے پچھلے جمعے بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جس شخص نے، جس دکاندار نے یہودیوں کی مصنوعات کو اپنی دکان کے اندر رکھا ہوا ہے، گویا کہ وہ دکاندار جو ہے یہودیوں کے لیے اس نے چندہ باکس رکھا ہوا ہے کہ وہ ان کو چندہ اکٹھا کر کے جو ہے اسلحہ خریدنے کے لیے یہودیوں کو وہ پیسے دے رہا ہے۔ جو چیزیں ہم ادھر خریدتے ہیں اس کا کافی حصہ، مقدار کا کافی حصہ جو ہے وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے 2000 کی، 3000 کی، 5000 کی سیل کی ہے یہودیوں کی مصنوعات کی، وہ 5 سے 10 گولیاں لے کر مسلمان بچوں کے، عورتوں کے، بڑوں کے سینے کے اندر اتارتا ہے۔ آج ہم آج چاہے کوئی بریلویوں کا مولوی ہو، چاہے اہل حدیث کا مولوی ہو، چاہے کوئی دیوبندیوں کا مولوی ہو، چاہے اہل و عرب، تمام کے تمام علماء کرام نے اجتماعی طور پر یہ فتویٰ کیا ہے کہ جہاد جو ہے یہ آج فرض ہے آج کے دن، اور ہم مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار بھی نہیں ہے۔ میں آج بھی خدا کی قسم بیان سن رہا تھا، اللہ پاک جل شانہ کبھی بیشی معاف کرے، مسلمانوں کے بچوں کے جسم کے ٹکڑے جو ہے 25-25 میٹر بموں کے ساتھ ہوا میں اڑ کر اوپر جاتے ہیں۔ آج میں آپ بکرے کا گوشت کھا کر، کٹے کا گوشت کھا کر اوپر سے پیپسی پی رہے ہیں، کوک پی رہے ہیں، کیا قیامت والے دن ہم سے پوچھا نہیں جائے گا کہ تمہارے پڑوس کے اندر نہ انہوں نے بچوں کو چھوڑا، نہ انہوں نے عورتوں کو چھوڑا، نہ انہوں نے مردوں کو چھوڑا، اللہ کے گھر میں جو بیت اللہ کے بعد، مسجد نبوی کے بعد دھرتی کائنات پر قبلہ اول جس کے لیے فلسطینیوں نے اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنے مال کی قربانی دے دی، اپنے جائیداد کی قربانی دے دی، سونے چاندی کی قربانیاں دے دی، اپنے جسم اطہر کی قربانی دے دی، لیکن مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے ایک انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے وہ تیار نہیں۔ ہمارا قبلہ اول جس کی طرف مسلمانوں نے، انبیاء کرام علیہ السلام نے، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ 17 مہینے تک جب اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ کی طرف اس وقت حکم نہیں عطا فرمایا تھا، 17 مہینے تک مسلمان جو ہے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔
آج ہماری غیرت ختم ہو چکی ہے، آج ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج ان کے اوپر وقت آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ کل کو آپ کے اوپر وقت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، بارہا مرتبہ آپ سن چکے ہوں گے کہ ایسا بندہ جس نے نہ تو اللہ رب العزت کے لیے خود جہاد کیا، نہ اس کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میں اللہ کے راستے میں جہاد کروں، میں اللہ کے راستے میں لڑتے لڑتے اپنی جان کی قربانی دے دوں، اس کے دل میں کبھی بھی یہ خیال نہیں آیا جہاد کا۔ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ مرے گا تو منافق ہو کے مرے۔ میں اور آپ قیامت تک اللہ رب العزت سے زندگی کا سرٹیفکیٹ نہیں لے کر آئے، مرنا تو ہے، چاہے ہم تڑپ تڑپ کر ہسپتال کے اندر مرے، چاہے ہو سکتا ہے کہ میری اور آپ کی موت تڑپتے ہوئے روڈ کے اوپر آ جائے، اسی طرح گھر میں آ جائے۔ وہ کیسی خوش قسمت موت ہوگی جو اللہ کے دین کے لیے ہماری جان نکلے۔ مرنا تو ہے یہ ایک دن، یا کوئی بندہ کھڑے ہو کہہ دے کہ میں قیامت تک کر سکتا ہوں، کیرلے کر میں نے مرنا نہیں ہے، تو کم از کم ہمارے دلوں میں فلسطینیوں کے ساتھ ہمدردی کا مظاہرہ تو۔ بڑے بڑے لکھے پڑے لوگ جو ان کے اوپر اٹیک کر رہے، طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کے خلاف، بھائی کاٹ کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار نہیں، کوئی ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے لیے۔ مسلمان کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم مبارک ہے، اگر ہمارے جسم کے اندر ایک اعضاء کے اندر تکلیف ہوتی ہے، ہاتھ کے اندر، دانت کے اندر، کان کے اندر، ایک چیز جسم کے ایک اعضاء کے اندر بھی اگر تکلیف ہوتی ہے تو اس کا درد، اس کی تکلیف آج ہمیں پورے جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے۔ فلسطین کے اندر بوڑھوں کا، بچوں کا، عورتوں کا، ہسپتالوں کے اندر جو مریض پڑے ہوئے ہیں ان کے اوپر سخت بیماری کی جا رہی ہے، 25-25 فٹ ان کے جسم جو ہے وہ ہوا میں اچھلتے ہوئے پھر رہے ہیں، آج ہمیں بالکل پرواہ تک نہیں۔ کم از کم ہم ہر نماز کے بعد ان کے لیے ہاتھ اٹھانے کے لیے بھی یعنی کہ تیار نہیں۔ لوگ کہتے ہیں بس مولویوں کو یہی کام رہ گیا تھا۔ تمام کے تمام علماء نے، ہر فرقے کے عالم نے یہ فتویٰ دے دیا کہ جہاد اب فرض ہے۔ اب بھی اگر جہاد فرض نہیں ہوگا تو پھر کب فرض ہوگا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاد میں تشریف لے گئے، صحابہ نے کبھی بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اپنے مال کی پرواہ نہیں کی، اپنی زندگیوں کی پرواہ نہیں کی، باغات کی پرواہ نہیں کی، بیوی اور بچوں کی پرواہ نہیں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں، اللہ ہر ابتدائی دور تھا، ہر کافر کی، سارے کے سارے کافروں کی یہ خواہش تھی کہ اسلام کا ابھی تک نیا دور ہے، تو آپ یہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ نشانہ بنائے، معاذ اللہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے، کیونکہ ابتدائی دور ہے، خود بخود جو ہے اسلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگیوں سے نکل جائے گا۔ لہذا تمام کے تمام کافروں نے مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جب دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چاروں طرف سے حملہ کیا جا رہا ہے، قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عظمت پر کہ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی۔ پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارد گرد تلوار لے کر گھومتے رہے، جو کافر بھی میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف بڑھتا تھا، ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا کر اس کی گردن اتار دیتے تھے۔ جب تلوار سے کام نہیں بنا، کافر آگے بڑھے اور کافروں نے تیر سے
نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف تیر پھینکنا شروع کر دیے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جو تیر میرے اور آپ کے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک کی طرف آتا، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کبھی تیر کے سامنے ایسے ہاتھ کرتے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ مبارک سے تیر نکل جاتا، کبھی دایاں ہاتھ، کبھی بایاں ہاتھ، کبھی یہ ٹانگ کرتے، کبھی جسم کرتے۔ جب دیکھا گیا کہ بعد میں کہ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم مبارک پر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کا دفاع کرتے ہوئے 70 زخم آئے۔ یہ بھی دو صحابہ تھے، ان کی بھی بیویاں بھی تھی، بچے بھی تھے، مال اور جائیداد بھی تھا، کاروبار بھی تھا ان لوگوں کا، لیکن جب اللہ نے جہاد کا حکم دیا تو کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ اسی طرح ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں، بڑے بہادر صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو بلاتے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ایک تلوار پکڑی اور ارشاد فرمایا کہ اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا، اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس تلوار کا کیا حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو دجانہ، یہ تلوار پکڑو اور میدان جنگ کی طرف جاؤ اور دشمن کے ساتھ اتنا لڑو کہ دشمن کی گردنیں اڑاتے ہوئے یہ تلوار جو ہے وہ ٹیڑھی ہو جائے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر جہاد کے بارے میں متحرک ہے، جن کا آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کا آج ہم نام لیتے ہیں، جن کی ذات مبارک پر ہمارا ایمان ہے۔ یہ نہیں کہ میٹھے میٹھے کھائے جاؤ، حلوے کھائی جاؤ، اور چیزیں کھائی جاؤ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام پہ، جو اپنے فائدے کے لیے چیزیں ہیں ان کو اپناتے جاؤ، جو سخت ہیں وہ مولوی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ان کو تلوار دی، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں گئے اور جا کر اتنی بے دردی کے ساتھ لڑے کہ کافروں کی گردنیں اور سر کاٹ کر جو وہ تلوار ٹیڑھی کر دی۔ کبھی اتنے بہادر ہوا کرتے تھے مسلمان۔ آج مسلمان جہاد کا نام لیتے ہوئے، جہاد کا تذکرہ کرتے ہوئے، جہاد کرتے ہوئے اس کے جسم سے جان نکل جاتی۔ یہی وجہ ہے پھر آج چاہے چیچنیا کے اندر جاؤ، کشمیر کے اندر جاؤ، بوسنیا کے اندر جاؤ، فلسطین کے اندر چلے جاؤ، چند سال پہلے افغانستان اور عراق کے اندر دیکھ لے، انہوں نے مار کر مسلمانوں کے جسم کے ٹوٹے کر دیے کافروں۔ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ کافر جو ہے وہ ڈالر کے لیے لڑتا ہے، پیسے کے لیے لڑتا ہے، زمین جائیداد کے لیے لڑتا ہے۔ ہمارے لیے تو واضح طور پہ اللہ جل شانہ نے جنت کا اعلان کر رکھا ہے۔ آج بھی مسلمان جو ہے بائیکاٹ کرنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ یہی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اتنے دلیر ہیں، صحابہ تو سارے کے سارے دلیر تھے۔ 313 مجاہد رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو 1000 بندوں سے جا کے لڑے، 1000 بندوں، 313 مجاہد۔ مسلمان جو ہوتا ہے وہ اپنی بہادری اور شجاعت کے اوپر لڑتا ہے، اسلحے کے دور پہ مسلمان کبھی نہیں لڑا۔ مسلمانوں نے کبھی کسی تعداد کو نہیں دیکھا، نہ اپنی تعداد کو کبھی دیکھا ہے، نہ کفار کی تعداد کو دیکھا ہے۔ انہوں نے اللہ کا حکم دیکھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابتدائی دور مبارک تھا، میری طرف توجہ کریں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی دور تھا جب مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، 60,000 یا 30,000 کا لشکر لے کر جو ہے اب یہ مسلمہ کذاب مسلمانوں کے لیے حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کے اوپر
بڑے تنگ حالات ہوتے ہیں، وہ ایک قلعہ کے اندر جو ہے تقریباً 30,000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے اوپر قلعہ کے اندر جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، مسلمہ کذاب اور اس کا لشکر۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دیکھتے ہیں کہ قلعہ جو ہے وہاں طرف سے بند ہے، وہ چھپ چھپ کر تیر مارتے ہیں، مسلمانوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے عرض کیا کہ آپ ایسا کریں کہ کپڑے کا ایک جھولا بنائیں، اس جھولے کے اندر رکھ کر یہ مسلمانوں کی بہادری، مسلمانوں کی دلیری، مسلمانوں کا اللہ رب العزت کے اوپر یقین ہے، اور فرمایا کہ آپ کپڑے کا ایک جھولا بنا کر مجھے اس جھولے کے اندر رکھے، اور کچھ مسلمان اس کپڑے کو ادھر سے پکڑے، کچھ مسلمان اس کپڑے کو ادھر سے پکڑے، اور آپ اس کو ادھر ادھر کر کے آپ زور سے مجھے قلعے کی دیوار کی طرف پھینکے۔ فرمایا کہ میں اوپر جا کر دیوار پر چڑھ جاتا ہوں اور آپ کے لیے اس قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ اکیلا، پتہ بھی تھا کہ 30,000 یہ مسلمہ کذاب کا لشکر 30,000 جو وہ تلواریں لے کر اندر موجود ہے، لیکن مسلمان نے کبھی بھی تعداد کو نہیں دیکھا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ پتہ ہے ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ 30,000 کا لشکر جو دشمن کا بیچ میں موجود ہے، اس کے باوجود ابو دجانہ رضی